ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں سال 2009 کے اہم ترین واقعات کی، اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے ایشوز کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا، اور مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے. ہم بجلی کے بحران کو، گیس کے بحران کو فیس کر رہے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایاز امیر صاحب بھی ہیں، اینڈ وی وڈ لائک ٹو نو کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ اس سال میں پبلک ایشوز کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ 2010 ود بجلی کے میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم لوگ ابھی بھی آٹے اور چینی اور بیسک فوڈ کموڈیٹیز کے بحران سے گزر رہے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سارا کچھ اگنور کیا گیا؟ دیکھیں پاکستان میں آئی تھنک کہ پالیٹکس ٹیکس اوور، اینڈ پالیٹکس جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے ایوری تھنگ ان دس کنٹری، اینڈ انفارچونیٹلی باقی دنیا میں اکنامکس جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے پالیٹکس کو، تو یہاں اٹس اپوزٹ تھنگ. اینڈ وی ہیو سین دیٹ سنس دا نیو گورنمنٹ ہیز کم ان مارچ 2008، اس کے بعد اکنامک ایشوز کے اوپر کسی کا کوئی خاص فوکس نہیں ہوا. اینڈ الٹیمیٹلی اکانومی ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے کی ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ اتنی ڈریکونین آئی ایم ایف پالیسیز ہیں، کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں. کیونکہ باقی دنیا میں اکنامک میلٹ ڈاؤن جب ہوا ہے تو آئی ایم ایف کی پالیسیز بھی جو تھیں وہ کاؤنٹر سکلکل پالیسیز انہوں نے وہاں ریسٹ آف دا ورلڈ میں کی ہیں، یعنی کہ لو انٹرسٹ ریٹس، ایکسپینشنری گورنمنٹ تاکہ اسپینڈنگ ہو اور اکانومیز چلیں. پاکستان میں دے ہیو فالوڈ اے پالیسی آف کنٹریکٹنگ دی اکانومی. اکانومی کا گروتھ جو ہے 7-8% سے 2% پہ لے آئے ہیں. اینڈ لاسٹ ایئر واز دا ورسٹ ایئر ان دا لاسٹ 40 ایئرس فار دی اکانومی آف پاکستان، اور اس میں گروتھ ریٹ جو 2.5% پہ اب رکھی ہوئی ہے. کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ شرنک کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ایم ایف کی تھی ڈریکونیل پالیسیز ہیں، یہ آپ لوگوں کی حکومت نے تو نہیں ایکسیپٹ کی، تو why is this government accepting this؟ دیکھیں ہم نے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیا تھا، اینڈ وی ور amongst the very few emerging economies which were able to get rid of the IMF. and also اس وقت ایک برانڈ امیج تھا پاکستان کا، اینڈ وہ برانڈ امیج واز کہ چائنا، انڈیا، پاکستان، ویتنام، انڈونیشیا، دیز were the 5 major emerging economies of Asia. اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، ڈومیسٹک انویسٹر بھی انویسٹ کر رہے تھے، اور ہماری امپلائمنٹ جنریشن ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں ایاز امیر صاحب آپ سے کوشچن کرنا چاہتے ہیں. کتنی انفیئر کرٹیک ہے ایسے. اگر اتنی عقل مندی سے اس دور میں کام لیا ہوتا، ہمارے پاس انرجی کرائسس ہوتی. ان کے ذہنوں میں کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں انرجی سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ مجھے بتائیے 2001 کے بعد کین یو پوائنٹ ٹو ون تھنگ جو ہم نے پیسہ انویسٹ کیا اور ہم کہہ سکیں کہ امریکہ کی ہم نے تابعداری کی؟ ایک ٹیلی فون کال پہ تابعداری تو ابھی بھی ہو رہی ہے، تابعداری کر کے یہ دکھاتے تو صحیح کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. انفلیشن 2007 میں جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ جی عوام کے مسائل پہ توجہ نہیں دی گئی. 2008 میں تو ہمارے پاس آٹا نہیں تھا، آٹے کی لائنیں تھیں. آپ کو 2 سال میں کم از کم بیسک نیڈ کیا ہوتی ہے؟ فلار، آٹا جو ہے، اس پہ تو حکومت، پنجاب حکومت نے کنٹرول کیا ہے، پروکیور کیا ہے. کہ لوگوں کو آٹا ملا ہے، لائنوں میں کھڑے ہو. آٹا ملا ہے یا نہیں ملا، دیا ہے یا نہیں ملا، دیا ہے یا نہیں. ڈسٹریبیوشن میں فرق ہوگا، ڈسٹریبیوشن امپروو ہو سکتی ہے. ٹرک آپ لے کے جائیں گے، کھولیں گے، دیں گے، اس میں یہ ہوگا. آٹے سے تو لوگ بہت تنگ ہیں اس کی، اس وقت جو اتنی بڑی کرائسس تھی. آٹا اویلیبل ہے یا نہیں؟ پنجاب میں فوڈ سٹاکس ہیں یا نہیں؟ اس دفعہ آپ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوئی، برانی علاقے میں ویٹ سوئنگ بھی نہیں ہوئی، پر کم از کم کشن تو ہے آپ کے پاس. یہاں پہ ایسا تو تماشے نہیں ہوئے کہ ویٹ ایکسپورٹ کی گئی اور پھر مہنگے داموں پہ امپورٹ کی گئی. ان کے دور میں یہ سب کچھ تماشے ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایاز امیر صاحب کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کے دور حکومت کو، would you like to answer back؟
جی دیکھیں، ایاز امیر صاحب تو پنجاب گورنمنٹ کے پارٹیزن ہیں. ہمارے وقت میں آٹا 13 روپے کے جی تھا جو آج آپ کو 30 روپے کے جی مل رہا ہے. ہمارے وقت میں چینی جو تھی 28 روپے کے جی تھی جو آج آپ کو 60 روپے کے قریب چینی پہنچی ہوئی ہے. اور جہاں تک انرجی کی بات کی ہے، اس وقت بھی آج پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو پروڈیوس پاور از 20,000 میگا واٹس، اور پاکستان از انیبل ٹو پروڈیوس مور دین 13-14,000 میگا واٹس. اور باقی جو ہے ادھر اٹ از بیکاز کہ تیل نہیں ہے یا مینٹیننس نہیں ہے یا مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. تو یہ ایک اور پلانٹس جو لگا رہے ہیں وہ کیپیسٹی تو ایڈ کریں گے بٹ وہ پاور نہیں آپ کو ملے گی. پاور از ناٹ دیئر بیکاز آف مس مینجمنٹ. اور یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ آپ آئی ایم ایف کی جو ریویو ہے پاکستان کا اس میں جا کے پڑھ لیں. انہوں نے بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ پاکستان میں پاور کا ایشو از ناٹ اے کیپیسٹی ایشو، اٹ از اے مینجمنٹ ایشو. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ 2010؟ دیکھیں 2007 میں پاکستان میں $8 بلین کی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. اگر آپ اس کو ریوائیو نہیں کریں گے، ہمارے وقت میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے اس کو اب آئی ایم ایف کے فلوز کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو فلوز ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یو ہیو ٹو گو ان فار اندر agreement with IMF which will prolong this agony much more. جب تک انویسٹمنٹ ریوائیو نہیں ہوتی، جب تک ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ نہیں کرنا شروع کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا، تو 2010 is going to be more like 2009. Thank you very much ڈاکٹر صاحب for being with us here today. ایاز امیر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی اینڈ 2010 اکنامکلی از لوکنگ ویری بلیک. ان دی اینڈ آپ بتائیں کہ 2009 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایز فار ایز دا پرفارمنس آف دا گورنمنٹ از کنسرنڈ؟ دیکھیے میرا خیال ہے جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ نیگیٹو چیزوں سے زیادہ بھاری ہیں. ہم سال کے شروع میں دیکھیں نا، پنجاب حکومت الٹ گئی تھی جی، لیکن بحال ہو گئی. پولیٹیکل فورسز جو ججز جو ہیں دیکھیں نا، پریزیڈنٹ نہیں چاہتے تھے کہ بحال ہو حکومت، لیکن ہو گئی. اور اب بھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو یہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے نا جی. تب تو ہر چیز گر جانی چاہیے تھی، تب تو بالکل وار پاتھ پہ جانا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو، لیکن وہ چیزیں سنبھل گئی. تمام پولیٹیکل جج صاحبان جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں. ایک نیو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، اور عوام کی توقع ہے کہ یہ ریسپانسبلی اپنا کام کرے گی. وار آن ٹیرر پہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہی فوج کی طرف سے اور پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنا، فوج کی قربانیاں کتنی ہوئی ہیں بہت زیادہ. سوات میں، ساؤتھ وزیرستان میں آپ کے افسران، آپ کے جوان کتنے شہید ہوئے ہیں. سو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. پارلیمنٹ اب اپنے آپ کو 2 سال بعد تھوڑا اسرٹ کرنے لگ پڑی ہے. تو میڈیا کا رہنا، تنقید کا رہنا، یہ بھی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو بھی ہونا چاہیے، پریزیڈنٹ کو بھی ہونا چاہیے، فوج کو بھی اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور اس سسٹم کو آگے کنٹینیوڈ رکھنا چاہیے ہم سب کے انٹرسٹ میں. تھینک یو سو مچ ایاز امیر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین، سال 2009 کو ابھی آپ نے اس کے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ دیکھا. ان واقعات کے نتیجے میں بجا طور پر دور تک دیکھا جا سکتا ہے اور یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا رخ اختیار کر رہا ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اس سال کی کارکردگی کے حوالے سے عوام کی رائے بھی سنیں اور دیکھیں کہ عام آدمی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیسے کرتا ہے. 2009 میرے اپنے خیالات کے مطابق عوامی لحاظ سے بہت ہی پور سال گزرا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھ لیں کہ آنے والے وقت میں بجلی کی مہنگائی اور ہو رہی ہے. لوگ آگے ہی اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. 2009 جو گزرا ہے اس کو آپ بحرانوں کا سال ہی قرار دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. دہشت گردی ہو رہی ہے، اس حوالے سے یہ کچھ برا سال تھا ہمارے لیے. ہمارے بے گناہ مارے گئے، لیکن اس دہشت گردی کے حوالے سے بھی اچھا ایک مقام آیا جب سوات میں پوری طرح سے امن ہو گیا. امریکہ میں تو ایک دفعہ 9/11 ہوا تھا. ہمارے ہر روز ایک 9/11 ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس سال میں سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں. سیاسی جماعتیں یا لیڈر جو ہیں وہ اپنی لڑائی لڑتے رہے ہیں اور عوام سارا دہشت گردی کا شکار رہی ہے. ایک ہی اچھا کام ہوا ہے جو تمام صوبوں کو 19 سال بعد NFC ایوارڈ ملا ہے.
آپ نے لوگوں کے کامنٹس سنے. میں امید کرتی ہوں کہ 2010 پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اس سال سے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.